اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیتوں کے ترجمے سے پہلے چند الفاظ کے معنی سماعت فرمائیں۔ سابقو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اعدت، وہ تیار کی گئی ہے۔ نبرأ، ہم نے پیدا کیا ہے۔ اب آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں نازل ہوئی یا تمہاری جانوں کو لاحق ہوئی ہو، مگر وہ ایک کتاب میں اس وقت سے درج ہے جب ہم نے ان جانوں کو پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ یقین جانو، یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ اس لیے تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر تم غم میں نہ پڑو، اور جو چیز اللہ تمہیں عطا فرما دے اس پر تم اتراؤ نہیں، اور اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اتراہٹ میں مبتلا ہو، شیخی بگاڑنے والا ہو۔ محترم سامعین، آج آپ نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 21 سے 23 تک کا ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ آج تلاوت کی گئی پہلی آیت میں پچھلی آیتوں کے مضامین کا تسلسل ہے۔ پچھلی آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ اللہ پاک کو اپنے بندوں سے ایمان کامل مطلوب ہے، جس میں پختہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اور اللہ رسول کی اطاعت فرما برداری ہو، مگر اس میں اکثر دنیا کی رنگینیاں اور عیش و عشرت کے سامان رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کو سمجھایا گیا کہ دنیا اور اس کی رنگینیاں سب چند روز کی بہار اور دھوکے کا سامان ہے۔ اس کے دھوکے میں پڑ کر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ آج تلاوت کی گئی پہلی آیت میں مضمون ہے کہ جب دنیا اور اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، صحت و تندرستی اور فرصت کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتی ہے، تو اس زندگی اور صحت و فرصت سے فائدہ اٹھا لو اور فوراً نیک اعمال اور اللہ رسول کی اطاعت میں لگ جاؤ۔ ٹال مٹول نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ موت یا بیماری تم کو عمل کے لائق نہ چھوڑے۔ اس لیے موت سے قبل، بیماری سے پہلے ایسے اعمال کا ذخیرہ کر لو جو تم کو اللہ پاک کی بخشش اور رضامندی کا انعام دلا دیں، اور نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو تاکہ تم کو وہ جنت مل جائے جس کی وسعت اور چوڑائی 7 آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ پھر فرمایا کہ بلا شبہ ایمان اور نیک اعمال جنت کے حاصل ہونے کے اسباب ہیں، لیکن حقیقت میں جنت تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہی ملتی ہے۔ اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرما دیتا ہے۔ گویا بتا دیا کہ اپنے اعمال اور ایمان پر نازاں اور مغرور نہ ہونا۔ اس ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق بھی تم کو اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے دی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ساری زندگی اعمال صالحہ میں گزارے تو یہ نیکیاں اس کو دنیا میں ملنے والی اللہ کی نعمتوں کا بدلہ نہیں بن سکتی۔ آخرت کی دائمی نعمتوں کی تو قیمت کیا بن سکیں گی؟ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ محض اللہ کے فضل و کرم سے داخل ہوگا۔ اللہم ارزقنا الجنہ جنت الفردوس۔ اگلی 2 آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ دنیا میں ہر انسان کو 2 حالتیں پیش آتی ہیں، جن میں غافل ہو جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے،
اور اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک حالت خوشی اور مسرت ہے اور دوسری رنج و غم۔ انسان کو عموماً خوشی اور مسرت کی حالت آخرت سے غافل کرتی ہے اور کبھی رنج و غم میں گھبرا کر بے صبری کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے ان آیتوں میں نصیحت فرمائی گئی کہ دنیا میں انسان کو راحت یا مصیبت جو بھی آتی ہے وہ تقدیر الہی اور اللہ کے پہلے سے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق آتی ہے۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ جب اس کو مصیبت اور تکلیف پیش آئے تو ہمت نہ ہارے، بے صبری میں کوئی ایسا اقدام نہ کرے جو اللہ کی نافرمانی والا ہو، اور اللہ کے حکم سے جب راحت و آرام ملے تو غفلت میں نہ پڑے، اترا نہ جائے، فخر و غرور نہ کرے، بلکہ اس نعمت کو اور اس راحت کو اللہ پاک کا انعام اور فضل اور عطیہ سمجھے۔ خلاصہ یہ کہ زمین پر جو بھی مصیبت آتی ہے جیسے قحط، وبا، زلزلے، سیلاب، بدامنی وغیرہ، یا کسی انسان کو کوئی غم و اندوہ پہنچتا ہے جیسے بیماری، تنگ دستی، پیاروں کا مر جانا، ناکامی وغیرہ، یہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے اس کی قضاء و قدر کے فیصلوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے قضاء و قدر کوئی مشکل چیز نہیں، کیونکہ اللہ پاک کا علم محیط بھی ہے اور ذاتی بھی ہے۔ تم کو یہ حقیقت اس لیے بتائی گئی ہے تاکہ تم اچھی طرح سمجھ لو کہ جو بھلائی تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے وہ تمہارا مقدر ہے، تم کو ضرور مل کر رہے گی، اور جو تمہارے مقدر میں نہیں تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو تم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ لہٰذا جب تمہارا کوئی نقصان ہو جائے تو اس پر غمزدہ ہو کر پریشان نہ ہو، اور جو قسمت سے تم کو مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ سامعین کرام، آیتوں کے مضامین آپ نے سماعت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کامل کی دولت عطا فرمائے اور قرآن کریم سے سچی وابستگی نصیب فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔